اللہ کی قسم وہ رات ایسی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ میں سوسائڈ کر لوں، لیکن اسلام میں آتم ہتیا سوسائڈ حرام ہے۔ میرا رب بھی چاہتا تھا کہ شاید مجھے دوسری زندگی ملے۔ میں ایسے ڈپریشن میں گیا، آنکھ سے میرے آنسو سوکھ گئے، آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے تھے، ہنسنا میں بھول گیا۔ 2020 کی وہ ایک رات پھر سے آئی، تقریباً 3 بجے منور زماں سر کی ویڈیو سامنے آئی۔ وہ جو دریا دل میں تھا نا درد، وہ پھوٹ پڑا، اور واللہ میں صبح فجر کی اذان تک کے روتا رہا، اور میں نے کہا کہ مجھے اس انسان سے ملنا ہے۔ کون ہے یہ انسان؟ جس طریقے سے ریگستان کی جلتی اور چمکتی اور تڑپتی ریت پر اچانک سے بارش ہو اور اس کے کلیجے کو ٹھنڈک ملے اور وہ پکار اٹھے کہ ہاں میں دوبارہ زندہ ہوں، کالی رات کے بعد میں اچانک سے سورج نکلے اور لوگوں کو روشنی ملے، میں کیا کہوں اس شخصیت کے لیے؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ جو کھو چکا تھا اپنی زندگی، پھر سے وہ اپنی زندگی پا جائے۔ وہ جو مر چکا تھا اور پھر سے کہہ اٹھے کہ ہاں میں جینا چاہتا ہوں۔ سر آئی لو یو، آئی لو یو سر۔ 2008 کی بات ہے، میں بسو کلیان ایک کلبرگی سے تقریباً 100-125 کلومیٹر ایک گاؤں ہے، ایک شہر تعلقہ کہہ سکتے ہیں۔ مسجد علی کے اندر ایز اے امام امامت کیا کرتا تھا۔ منصف پیپر حیدرآباد سے جو آتا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایڈ سمجھ لیجیے اسے، اس میں آیا کہ شاہ پور میں ٹرائل سے بالرز کے کرکٹرز کے ٹرائل سے 27واں رمضان تھا، میں روزے سے بھی تھا، دل میں ایک جذبہ تھا کہ مجھے کرکٹر بننا ہے، حالانکہ میں عالم دین تھا، امامت کے عہدے پر فائز تھا۔ 27واں روزہ تھا، محتمیم صاحب سے تھوڑی سی اجازت لی کہ مجھے جانا ہے، انہوں نے اجازت دے دی۔ میں کسی کا اسکوٹر مانگ کر کے شاہ پور پہنچا، تقریباً 3:30-4 بجے کا وقت تھا۔ میں نے ایمان کے جذبے کے ساتھ میں اور اپنے جسمانی قوت کے ساتھ میں بڑی زور سے بالنگ کی۔ وہ پتہ نہیں لکیلی یا انفارچونیٹلی میرا وہاں سلیکشن ہو گیا۔ والد صاحب اس بات سے بڑے ناراض تھے۔ میں نے بڑی خوشی سے آ کے اپنی امی کے گلے لگا، والدہ سے کہا کہ امی میرا سلیکشن ہو گیا ہے اور میں انڈیا کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو شام کا ٹائم تھا، والد صاحب سے میں نے کہا والد صاحب میں کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں امامت چھوڑ رہا ہوں۔ والد صاحب میرے بڑے شریف میرے پاس آئے، کہا کہ بیٹا میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے، آپ ایک امامت کے عہدے پہ فائز ایسے نہ چھوڑیں، اور آپ امامت کرتے رہے، لیکن کم عمر تھی تو میں برداشت نہیں کر سکا۔ مجھے لگا وہ شاید نہیں سمجھتے میرے جنون کو، میرے پیشن کو نہیں سمجھتے۔ بغیر کہے میں ابو کو میں نے بتایا نہیں۔ امی محبت کرتی ہے زیادہ، امی نے کہا بیٹا آپ کی زندگی ہے، کچھ بھی کریں۔ میں ڈر نہیں رہا ہوں اندر سے، میرے اندر فیلنگز میری ماں کے والد صاحب کے لیے آ رہے ہیں۔ میں امی کی بات سن کے والد صاحب کو بغیر بولے میں بنگلور چلا گیا۔ میں بہت محنت کی، میں KIOC میں پہنچ گیا، جو عرفان صاحب کوچ ہیں وہاں کے۔ ہر روز لگتا کہ میرا سلیکشن ہو جائے گا، ہر روز مجھے لگتا کہ میں انڈیا کو ریپرزینٹ کروں گا۔ انڈیا کو نہیں کر سکا، ایٹ لیسٹ IPL کھیلوں گا، میں رنجی تو کھیلوں گا، ڈویژن تو کھیلوں گا۔ فرسٹ ڈویژن تک میں کھیلا، لیکن جب بھی ٹرائلس آتے IPL سے یا رنجی سے پہلے جب بھی ٹرائلس آتے تو 1 مہینہ پہلے میرے پیر میں درد ہونا شروع ہو جاتا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا لگا کہ شاید مجھے بددعا لگی ہے کسی کی، لیکن نادان میں ایسا تھا کہ میں نے والد صاحب سے کبھی فون پہ بات بھی نہیں کی، ڈر لگتا تھا کہ والد صاحب غصہ کریں گے۔ امی کو فون کرتا، والد صاحب سے پوچھتا کہ ابو کیا ناراض ہے کیا؟ امی بولتی کہ بیٹا باپ کبھی ناراض ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ گواہ ہے کہ میرے والد صاحب ناراض تھے مجھ سے۔ ایک دن ایسا درد ہوا، کوچ نے کہا کہ بیٹے تمہارے بس کا نہیں ہے، آپ واپس چلے جاؤ ورنہ زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ 2017 میں واپس آیا، ایک میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ والد صاحب نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا مجھے لگا کہ شاید تو مجھے میری امیدوں پہ کھرا اترے گا، لیکن آج تو نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ اللہ کی قسم وہ رات ایسی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ میں سوسائڈ کر لوں، لیکن اسلام میں آتم ہتیا سوسائڈ حرام ہے۔ میرا رب بھی چاہتا تھا کہ شاید مجھے دوسری زندگی ملے۔ میں ایسے ڈپریشن میں گیا، آنکھ سے میرے آنسو سوکھ گئے، آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے تھے، ہنسنا میں بھول گیا۔ مجھے لگا کہ شاید اب باقی زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ گزرتا گیا لمحہ، وقت نکلتا گیا۔ 2020 کی وہ ایک رات پھر سے آئی، رات کے 3-3:15 بجے ہوئے تھے۔ میں ڈپریشن کا شکار تھا، نمازوں کی پابندی بھی نہیں ہوتی تھی۔ لگا کہ اب تو شاید بس اللہ کے پاس پہنچوں گا۔ میں دعا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ مجھے موت دے دے، کیونکہ یہ جو دل ہے نا، یہ پتہ نہیں اندر سے مر چکا تھا۔ ایک احتشام جو چلبلا بچہ تھا، جو کبھی میدان میں جب وکٹ لیتا تھا تو آڈینس میں ایسا بھاگتا تھا کہ ایک جوش بھر دیتا تھا،
जिस दिन गेम हुए थे आपने उस दिन भी देखा होगा कि मैंने एक गेम जीता और मैंने ऐसा सेलिब्रेशन किया कि मुझे लगा कि आज मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मैं तकरीबन 3-3:15 बजे मुनव्वर जमा सर की वीडियो सामने आई, वो जो दरिया दिल में था ना दर्द, वो फूट पड़ा। और वल्लाही मैं सुबह फजर की अजान तक के रोता रहा और मैंने कहा कि मुझे इस इंसान से मिलना है। कौन है ये इंसान? मैंने फ़ोन किया, सर मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सर ने पूछा आप क्या करते? मैंने कहा मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ। सर ने कहा कि आप एक काम करें, हम दिल्ली में वर्कशॉप करेंगे, आप हमारे पास यहाँ ना आए। सर की वीडियोस देखी, पता लगा कि ये आलिमों की बड़ी कदर करते हैं। लेकिन मैं उस शख्स की जूतियों में बैठ के इल्म सीखना चाहता था कि जिस शख्स ने मुझे शायद दूसरी मर्तबा जीने पे मजबूर किया कि मोहम्मद एहतशाम अभी ज़िंदगी बहुत बाकी है, कहाँ तू मरने की सोच रहा है, मिल तो ले उस इंसान से एक दफ़ा। मैंने टिकट कराया, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मैं रोज़ इंतज़ार करता, लेकिन मुझे डर ये था कि यार कहीं मैं इस मसीहा से महरूम ना रह जाऊँ, मैं उससे मिले बगैर कहीं मैं ऐसा ना हो कि यार मैं अल्लाह के पास पहुँच जाऊँ। वल्लाही मैं यहाँ पहुँचा, शुरू के 5 दिन अजीब सा लगा, हंसना बोलना शुरू कर दिया। आज 28वां दिन है, आज मैं फिर से ज़िंदा हो चुका हूँ। मैं जीना चाहता हूँ, अब मैं मरना नहीं चाहता। मैं अब मरना नहीं चाहता हूँ। मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस अजीम शख्सियत की सेहत में उम्र में बरकत अता कर, और वो अजीम माँ है कि जिसकी गोद से, जिसकी कोख में ये अजीम शख्सियत ने जन्म लिया है, ये अजीम शख्सियत पैदा हुई है। अल्फाज, शायद मेरे अल्फाज हल्के फुल्के हो, शायद मेरे अल्फाज में वो दम ना हो, लेकिन मैं कहूँ क्या कहूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। शख्सियत के लिए चंद अल्फाज हैं कि जिस तरीके से रेगिस्तान की जलती और चमकती और तड़पती रेत पर अचानक से बारिश हो और उसके कलेजे को ठंडक मिले और वो पुकार उठे कि हाँ मैं दोबारा जिंदा हूँ। काली रात के बाद में अचानक से सूरज निकले और लोगों को रोशनी मिले। मैं क्या कहूँ इस शख्सियत के लिए? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो जो खो चुका था अपनी ज़िंदगी, फिर से वो अपनी ज़िंदगी पा जाए। वो जो मर चुका था और फिर से क्या उठे कि हाँ मैं जीना चाहता हूँ। सर आई लव यू सर।